الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر شخص پریشان ہے یہ دانت درد کے حوالے سے یا دھاڑ درد کے حوالے سے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر کسی کو داڑھ میں درد کی تکلیف ہو یا دانت میں درد کی تکلیف ہو، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بیماری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اکثر بچوں میں جو ابتداً کوئی ہم احتیاط نہیں کرتے، میٹھی چیزیں مٹھائیاں وغیرہ زیادہ کھا کر بچے کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مطلب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دانت میں جو ہے وہ کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ درد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ہے۔ تو دوسرا یہ کہ کوئی ترش چیزیں، کھٹی چیزیں زیادہ بندہ استعمال کرتے درد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت مطلب تکلیف دہ بیماری ہے، تو اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے دوائیاں استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہ عارضی طور پر درد جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ دوائی کا اثر ختم ہو جائے درد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا پھر تو دانت جو ہے وہ مکمل طور پر ہم نکال کے مطلب پھینک دیں، ایک تو یہ اس کا علاج ہے کہ وہ دانت ہی ہم جڑ سے کھاڑ کر پھینک دیں، تاکہ دوسرے دانت جو ہے وہ بچ جائے، ہماری تکلیف ختم ہو جائے۔ تو اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ پھر وہ نئے دانت لگوانا، اس میں پیسے لگانا، یہ کافی زیادہ اس میں خرچہ ہے۔ تو اس میں میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا۔ ایک تو ایک ایسا عمل آپ کو دوں گا کہ کبھی آپ کے دانت میں درد ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ شرطیہ اور اپنا میرا مجرب جو ہے تجربہ کیا ہوا آزمایا ہوا عمل ہے، اس پر آپ عمل کریں گے باقاعدگی کے ساتھ تو کبھی آپ کو دانت میں درد کی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ کو میں ایک ایسا عمل دوں گا کہ اگر آپ کو درد شروع ہو جائے تو وہ عمل آپ کریں، چھوٹا مختصر سا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا درد جاتا رہے گا، درد ختم ہو جائے گا۔ تو پہلا یہ کہ آپ کون سا عمل کریں گے کہ آپ کو درد ہو ہی نہ دانت میں یا داڑھ میں۔ اس کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی جو ہے یہ لازمی ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، وطر صلاۃ الوطر جو ہے 3 رکعت نماز، وہ آپ جب پڑھیں گے تو 3 رکعت میں آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے؟ پہلی رکعت میں وطر کی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں تبت یدا ابی لہب وتب۔ تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ پوری صورتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ اذا جاء، تبت یدا، قل هو اللہ، اکٹھے تینوں صورتیں ایک دوسرے کے پیچھے ہے، آپ نے اس ترتیب سے ان کو پڑھنا ہے۔ جب آپ وطر کی نماز میں پوری زندگی ان صورتوں کا اہتمام کریں گے، اللہ رب الجلال کی ذات سے امید ہے کبھی آپ کو دانت داڑھ کی درد تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کبھی آپ کو درد نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے، اب یہ کرے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کسی عمل علاج وغیرہ کی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالفرض اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے، تو آپ کو اگر اور بھی مسئلہ ہے یا کوئی رشتہ دار دوست احباب وغیرہ ہے ان کو یہ مسئلہ ہے دانت داڑھ میں درد کا، تو جیسے کسی کو مسئلہ ہو تو آپ نے پرچی پکڑنی ہے، چھوٹی سی پرچی، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ یہ اسکرین پر بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت آپ نے لکھ کر کاغذ کے اوپر لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ لکھ کر آپ نے اس کو لپیٹ کر اس دانت کے نیچے رکھنا جس دانت میں درد ہو، اس دانت کے نیچے رکھ کر دبا کر رکھنا اس کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ درد جاتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔